یہ کون ہے بچہ؟ It's not Is something wrong with his ears or he only understands Dutch? نہیں یہ میں اردو میں بات کروں گا. یہ آپ نے کانوں پہ کیا لگائی ہوئی یہ چیز؟ ہے نا کہ یہ اس کے کوریج ہے. اوہو اچھا اچھا، میں سمجھا تھا کان میں کچھ اپنے آلے جڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سر میرا نام منیر احمد ہے، تو میں غیر احمدی ہوں. جی اچھا آپ آگے آ جائیں. جی تھینک یو. اچھا یہ تھا کہ 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. تو ایک مباہلہ کے متعلق ہے. جی. ایک قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ یہود اور انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک آتھر نے کتاب لکھی ہے انگلینڈ میں، وہ میں نے پڑھی ہے تفصیلاً. اس کے بعد اور بھی کچھ یہ جو پولیٹیکل سٹے ملتا ہے یورپ میں، پولیٹیکل سٹے جو احمدیوں کو ملتا ہے، آؤٹ آف پاکستان سب سے زیادہ. تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ برٹش خاص طور پہ اور یورپ جو ہے وہ جنرلی مطلب کہ احمدیت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہے سوال. جی ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ تو میں نے وہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے تو اس کے ریفرنس سے پہلے ان سے بات کریں نا، ان باتوں کو ختم کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں. جی جی. کیا آیت آپ نے پڑھی تھی؟ کہ یہ یہود اور انصار آپس میں دوست ہیں. ہاں جی یہ آپس میں دوست. صرف ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی یا اور بھی ہیں؟ نہیں آیتیں تو ہیں. ہاں تو پھر اس مضمون پر جب تک دوسری آیتیں نہ ہوں اس وقت تک اس کا غلط پیغام مل جائے گا لوگوں کو. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ میں جو تمہارے سب سے قریب ہیں وہ نصارہ ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو تم لوگوں سے اچھے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا، ان سے حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں فرماتا. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دشمنی ظاہر کر چکے ہیں، اور جو تم سے حسن سلوک کرتے ہیں ہرگز ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرماتا. تو یہ ساری آیتیں اکٹھے پڑھیں تو پھر پیغام ملے گا نا، یک طرفہ پیغام تو نہیں مل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار کیا تھا. کیا آپ جب طائف سے لوٹے ہیں تو ایک عرب سردار جو مشرک تھا اس کی پناہ میں نہیں آئے؟ کیا ابو طالب کی پناہ میں نہیں رہے، جن کے مومن ہونے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا؟ کیا دوسرے صحابہ، بعض دوسرے مشرکوں کی جو نسبتاً شریف النفس تھے، ان کی پناہ میں رہ کر امن حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ لیکن سر میری بات سن لیجیے، یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اس لیے وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل اور نوعیت کا ہے. وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی تو بعض مسلمان اپنی دوستی کے بہانے یا دوستی کی وجہ سے غیروں سے اس طرح ملتے جلتے تھے کہ ان کو اسلام کی فوجی راز مل جایا کرتے تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے تعلقات سے باز نہیں آؤ گے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے. لیکن دوسروں سے حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی حسن سلوک میں صرف ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا. اس لیے ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے. قرآن کا مزاج دیکھنا چاہیے، اور ملتی جلتی ساری آیتیں اب دیکھیں، ان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیروں سے اچھے معاملات، حسن سلوک کا طریق نہ قرآن نے منع فرمایا نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ثابت ہے. دشمن سے ایسی دوستی کہ اپنوں کے خلاف بات کرنا اور اپنے مفادات بیچ دینا، یہ بڑا بھیانک جرم ہے جس کی قرآن کریم نے سختی سے منائی کی ہے. اب جہاں تک یہاں یورپ میں احمدیوں کے پناہ لینے کا تعلق ہے، احمدی زیادہ پناہ لے رہے ہیں یا دوسرے غیر احمدی پاکستانی؟
कभी आपने जायजा लिया? नहीं, स्टैटिस्टिकली तो अहमदी ज्यादा ले रहे हैं, नहीं, स्टैटिस्टिकली बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं। प्रपोर्शनेटली मैं मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं बेल्जियम गया, वहाँ के जो चीफ कमिश्नर थे इस मामले में, वो मुझसे मिलने आए। उस वक्त जो अहमदी थे मेरे इल्म के मुताबिक वो 100 से कम थे यकीनन, जो वाक़तन थे। और उसने मुझे कहा कि हम इसलिए अहमदियों को पनाह देने में मुतरद्दिद हैं कि सैकड़ों हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं, और अगर हमने उनके साथ उसने सलूक किया तो सारा पाकिस्तान उमड़ आएगा। उनको मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा आप जायज़ा लेके देखें, अक्सर इनमें गैर अहमदी हैं। इंग्लिस्तान में कवायफ से अदाद शुमार से साबित है, और अब हुकूमत इसको तस्लीम करती है कि अक्सर पनाह लेने वाले इंग्लिस्तान में गैर अहमदी हैं, जिन्होंने अहमदियत के नाम पर पनाह ली। सर अब तो तस्दीक होती है जी, आपकी तो तस्दीक होती है। क्या तस्दीक? कि पीछे से कहते हैं कि अगर किसी ने अहमदी का केस कराया तो वो अहमदी का केस कराया है, बावजूद इसके कोई अहमदी नहीं है, और जब हम उनको कहते हैं कि अहमदी नहीं है फिर भी उसको पनाह दे देते हैं। समझे जी। वजह क्या है कि उनके बाद अपने असूल हैं, उन असूलों के ताबे वो सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं, हर सियासी पनाह लेने वाले को भी पनाह देते हैं। अब आप देखें कि बेनज़ीर ने कहाँ पनाह ली थी जब पाकिस्तान से भागी थी, नवाज शरीफ ने कहाँ पनाह ली थी, मैंगल साहब ने कहाँ पनाह ली थी, मुस्तफ़ा खर ने कहाँ पनाह ली थी, अल्ताफ़ हुसैन ने कहाँ पनाह ली हुई है? क्या ये सारे अहमदी हैं? ये तो सर वही तो अंग्रेज का जो उसके बैकग्राउंड है, डिवाइड एंड रूल, उसके बैकग्राउंड पे तो देख सकते हैं हम इसको। बस अब सवाल को इधर उधर बखेरे नहीं, अब तकवा से खुदा का खौफी से काम लें। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अंग्रेज डिवाइड और रूल करता है, हमें क्यों नहीं डिवाइड करके रूल कर सकता अहमदियों को? बाकी सबको करता है, इसलिए कि हम अल्लाह ताला के फजल से तकवा के साथ मुसल्ला हैं, और कहीं भी अंग्रेज जमात अहमदिया को डिवाइड करके रूल नहीं कर सका। गैर अहमदी मौलवियों को डिवाइड कर देता है, उनको रूल भी करता है। गैर अहमदी अवामुल नास को डिवाइड करता है, पाकिस्तान की हुकूमत को डिवाइड करता है, वहाँ की सियासत को डिवाइड करता है। तो जिनको करता है उन पर एतराज़ करें, ना कि हम पर। हमें तो नहीं कर सका। मैं तो इंग्लिस्तान में बैठकर वहीं उन्हीं के टेलीविज़न पर ईसाइयत के गलत होने, उसका बेबुनियाद होने, लगब होने के मुतालिक आए दिन तकरीरें करता हूँ, खुले तबसरे करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि इस कौम में जहाँ फसाद हैं वहाँ खूबियाँ भी हैं। उनमें बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर है, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं रही। इसलिए अगर इनके मुल्क में कानून शिकनी ना करें और असूली और अखलाकी लिहाज से आप इनकी ऊपर जैसे चाहे तनकीद करें, ये हाथ नहीं डाल सकते। तो जो किसी में खूबी हो उसको भी तस्लीम करना चाहिए। हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे इस्लाम पर इनकी तरफ से क्या ज़रब पड़ी? अब आप गौर कीजिए, ये सारे किस्से आपने फ़र्जी सुन रखे हैं, बचपन से आपके दिल पर असर पड़ गया है, लेकिन कभी आपने होश की आंख खोलकर देखा है कि इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई है भी कि नहीं, हो भी सकती है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ। ये जितने मौलवी हमारे ख़िलाफ़ हैं जो कहते हैं अंग्रेज़ का पिट्ठू हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये मानते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया। ये मानते हैं कि आसमान से दोबारा उतरेंगे। कुरान करीम फरमाता है कि जब ये तुझसे सवाल करते हैं कि तू आसमान पर जाके दिखा और फिर उतर के दिखा, तो तू उनको क्या जवाब दे? कुल सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। तू उनको ये जवाब दे कि मेरा रब इस किस्म की लगव बातों से पाक है, मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ और एक रसूल हूँ। यानी बशर ना आसमान पर जा सकता है, रसूल ना आसमान पर जा सकता है, जिस तरह ये कहते हैं बदन समेत ना आसमान से उतर सकता है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चढ़े होते तो क्या ये जवाब दुरुस्त था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ
کہ آپ جب تک چڑھ کر نہ دکھائیں اور اتر کے نہ دکھائیں ہم نہیں مانیں گے. تو خدا نے کیا جواب اسے دیا؟ تو ان سے کہہ دے میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں صرف اور رسول ہوں. یعنی بشر اور رسول نہ زندہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں نہ زندہ اتر سکتے ہیں. انکار ہے اس بات کا. اور اسی وجہ سے عیسائی مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کرتے رہے اور ہندوستان میں کثرت کے ساتھ ان کو عیسائی بنایا کہ یہ آیت وہاں کے پادری پڑھا کرتے تھے. جب تک احمدیت نے آ کے مقابلہ نہیں کیا دندناتے پھرتے تھے عیسائی یہی آیت لے لے کے. کہتے تھے دیکھو محمد رسول اللہ تمہارے رسول بشر تھے اور رسول تھے ان کا، ٹھیک ہے. قرآن کریم کہتا ہے بشر اور رسول آسمان پر نہیں چڑھ سکتے. بتاؤ عیسیٰ چڑھے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے چڑھ گئے. اتریں گے کہ نہیں؟ اتریں گے. تو پھر وہ نہ بشر رہے نہ رسول رہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ دلیلیں جو ان کے ہاتھوں میں تھمانے والے لوگ ہیں یہ غیر احمدی مولوی ہیں. انہوں نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ عیسائیت زندہ ہو گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو آپ انگریز کا پودا کہتے ہیں، آپ نے یہ اعلان کیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کیونکہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے. اب دیکھیں انگریز کا یہ پودا ہوا کرتا ہے جو ان کی دین کی جڑیں کاٹ دے، جو ان کے خدا کی موت کا کھلم کھلا ان کی حکومت کے دوران اعلان کرے، اور مخالف مولویوں کو اس پہ اور بھی غصہ آئے. سب سے بڑے کفر کے فتوے مسیح موعود علیہ السلام پر اس الزام میں لگے کہ آپ نے عیسیٰ کی زندگی کا انکار کر دیا، اور جو زندہ بنائے بیٹھے تھے آج تک انتظار کر رہے ہیں. تو انگریز کا پودا وہ ہے جو انگریزی خیالات ان کے عقائد کی تقویت دیتا ہے، اور ان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے سب سے زیادہ عیسائیت ان کے کام آئی تھی. یہ جو ساری دنیا میں اب غلام ملکوں میں عیسائیت پھیلاتے پھرتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کو واقعتاً ان کے سیاستدانوں کو عیسائیت سے محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اکثر تو خود اپنی زندگی بے دینی کی حالت میں بسر کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ سیاسی استحکام غلام ملکوں میں پیدا کرنا ہو تو ان کا مذہب بدل دو. سر یہ تو افریقہ وغیرہ میں جاتے ہیں یا مذہب ہے؟ افریقہ میں بھی یہی کرتے ہیں. افریقہ میں بھی کثرت کے ساتھ عیسائی بنائے ہیں. جہاں عیسائی بن گئے وہاں ان کی حکومتیں مستحکم ہو گئیں، جہاں نہیں بنا سکے وہاں مستحکم نہیں ہوئیں. اب افریقہ کی بات چھیڑی ہے تو وہاں ان کا مقابلہ کس جماعت نے کیا؟ سوائے جماعت احمدیہ کے کسی جماعت نے ان کا مقابلہ نہیں کیا. ان کے اپنے چرچ کی کونسلز نے یہ اقرار کیا، چھپے ہوئے ان کے سارے اقرار نامے موجود ہیں کتابوں کی شکل میں اور رسالوں کی صورت میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تھا کہ 50 سال کے اندر افریقہ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مشنریوں کی ایک ایسی زنجیر کھینچ دیں کہ سارے افریقہ کو عیسائیت کے دامن میں لے آئیں. لیکن ایک جماعت احمدیہ مسلم جماعت یہ اٹھی اور چند مبلغ لے کر انہوں نے وہ کام کیا کہ ہر جگہ عیسائیت کو شکست ہونی شروع ہوئی. اس زمانے کا ان کا اقرار یہ تھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ ایک عیسائی ہوتا ہے تو 10 مسلمان ہوتے ہیں جو احمدیہ جماعت کر رہی. لیکن یہ تو پرانی باتیں ہیں. اب تو افریقہ میں ایک سال میں ایک ملک میں کئی لاکھ احمدی ہو رہے ہیں، اور وہ سارے خدا کے فضل سے عیسائیت کے جنگل سے نکل کر احمدیت کی گود میں آ رہے ہیں، یعنی اسلام میں. تو یہ انگریز نے ایک حرکت کی تھی، اپنے دین کو برباد کروایا، اپنی سیاست کو برباد کروایا. اتنی محنت سے جو ملک کمائے، خود ان ملکوں کو اپنے دین سے بھی اور اپنے سیاست سے بھی منحرف کرنے کے لیے ایجنٹ بنا دیے. عقل کی بات کرنی چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اگر معمولی عقل کے ساتھ اس کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے حق میں کتنا عظیم ایک پہلوان تھا جس سے قوم نے بدسلوکی کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں یہ حالت تھی کہ ملا لوگ
انگریزی کے بھی دشمن ہو کر، تعلیم کے دشمن ہو کر یہ فتوے دے رہے تھے کہ انگریزی اسکولوں کا بائیکاٹ کرو، انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کرو اور صرف مدرسوں تک رہو، اور تیزی کے ساتھ ہندو تعلیم پر قبضہ کر رہے تھے۔ مودودی صاحب جو بعد میں آئے ہیں، ان کے وقت تک یہ حال تھا مولوی کی جہالت کا کہ انہوں نے وکیل ہونے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ وکالت ایک سراسر زہر ہے اور اسلام اور وکالت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہاں تک فرمایا کہ شرک ہی شرک ہے، اور یہی وہ طریق تھا جس طریق پر ان علماء نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، ان کو تعلیم سے محروم رکھا، ان کو ترقی سے محروم رکھا، اور ہندوؤں نے ان ساری جگہوں پہ قبضے کر لیے۔ یہ ان کی ہمدردی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر تعلیم حاصل کرو، ورنہ تم جواب کیسے دو گے ان کو؟ تعلیم حاصل کرو اور تمام دوڑ کے مقابلوں میں ان سے آگے نکلو، لیکن دین ساتھ ساتھ رکھو اور دینی معاملات میں ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ جہاں انہوں نے یہ اچھی بات کریں ان کی تعریف کرو، جہاں بری بات کریں وہاں ان کا انکار کرو، لیکن دشمنی کی خاطر محض گالیاں دینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ تعلیم قرآنی اور اسلامی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھیں اور اسٹریٹجی کو دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے دفاع کا ایک پہلوان اٹھا تھا جس کی قدر نہیں کی گئی۔ آپ نے مسلسل انگریز کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا مقابلہ کیا ہے، ایک دن بھی اس سے باز نہیں آئے، اور مسلسل مولویوں نے آپ پر اس وجہ سے حملہ کیا ہے۔ اور آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز کو کہتے تھے تم سے ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں ہے، جب تک تم مذہب میں دخل نہیں دیتے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تم سے لڑیں، کیونکہ تم نے اس ملک میں آ کر ہمیں بعض ظلموں سے بچایا بھی ہے۔ پنجاب میں سکھ جو ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اذان دینے کا تک کا بھی حق نہیں تھا۔ حضرت مسیح صاحب نے صاف لکھا کہ میں جو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمہارے انصاف کی وجہ سے کرتا ہوں، تم نے مسلمانوں کے حقوق کو قائم کر دیا، شکریہ، لیکن جہاں تک تمہارے دین کا تعلق ہے میں اسے لڑوں گا، کیونکہ وہ جھوٹا دین ہے۔ جس کے تابع تھے اس کو دجال کہا، کتابیں اٹھا لیں مسلم سے، آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو سر یہ جہاد جو تھا، میری بات سنیے، دجال کہا کہ نہیں ان لوگوں کو؟ جی ہے دجال جس کو کہا جا رہا ہے اس کا غلام ہوتا ہے اگلا انسان، اور ثابت کیا کہ وہ کانا دجال جو آنا تھا وہ تمہاری قومیں ہیں، تمہاری دائیں آنکھ اندھی ہے کیونکہ تمہارا دین مر چکا ہے، تمہاری بائیں آنکھ جو دنیا پرستی کی ہے وہ روشن ہے، اس لیے تم ہی دجال ہو۔ یہ جو خود کاشتہ پودا ایسی باتیں کیا کرتا، اور ان لوگوں نے مولویوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہ دجال تو ابھی آنا ہے، وہ تو اس وقت آئے گا جب وہ گدھا پیدا ہو جائے گا جو اتنا لمبا چوڑا ہے، آگ کھائے گا اور چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا۔ وہ گدھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی ماں بھی نہیں پیدا ہوئی، تو دجال کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب بتائیں، یہ مولویوں کی باتیں عقل کی ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں عقل کی ہیں؟ لیکن سر ایک بات ہے،